اچھا، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ اس رمضان کے پہلے حصے میں رحمت ہے، اس کے بعد درمیانے حصے میں بخشش ہے، اور پھر اخیر میں دوزخ سے آزادی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مگر یہ مکمل نہیں، نہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، رمضان اگلے دن شروع ہونا تھا، شعبان کا آخری دن تھا، آخری دن پچھلے مہینے شعبان کا آخری دن تھا، کل رمضان شروع ہونا تھا، اور سرکار نے آج سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، فرمایا ذرا اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم پر مہینہ کون سا رہا، یہ جس مہینے میں تم داخل ہو رہے ہو کتنی عظمت والا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب سرکار نے لوگ صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا، وہ جو تقریر آپ نے کی ہے اس تقریر میں آگے چل کر ایک ٹکڑے کے طور پر یہ حصہ آتا ہے جو میں نے پہلے سنایا ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے حصے میں رحمت، دوسرے میں بخشش اور آخری میں دوزخ سے آزادی ہے۔ یہ اس خطبے کا ایک ٹکڑا ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ ذرا سماعت فرمائیے تاکہ میں اپنی گفتگو کی بنیاد رکھ سکوں جدھر میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ سرکار ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں وہ رات بھی آئے گی جو ہزاروں مہینوں سے بہتر، وہ رات بھی اس میں آئے گی۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے رکھنا تم پر فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام کو اللہ نے تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی تم میں سے ایک نفلی نیکی کرے گا اور اس کے ذریعے اللہ کے قریب آنا چاہے گا، کانا کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، باقی مہینوں میں ادا کیے گئے فرض کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ ومن ادى فیہ فریضۃ، اور جو کوئی اس میں فرض ادا کرے گا، کانا کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہوگا جیسے باقی مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کر دیے، 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ جو کوئی کرے گا، ہو وہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے، وشہر المواسات، یہ وہ لفظ ہے جن پر میں نے اپنی گفتگو کی آج بنیاد رکھنی ہے۔ شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فی رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، اچھا حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے سن رہے ہیں، توجہ رہے، یہ جمعے کا خطبہ نہیں تھا، حضور نے ویسے ہی صحابہ کو اکٹھا کیا تھا اور تقریر فرما رہے تھے۔ آپ تقریر فرماتے جا رہے ہیں اور صحابہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، مگر جو اگلا جملہ ہے اس کے بعد صحابہ چپ نہیں رہ سکے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ جملہ ہم نے لاکھ مرتبہ سنا پڑھا ہوگا، مگر ذرا دیکھیں کہ یہ گفتگو چلتی آ رہی ہے، ابھی تک سارے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اگلا جملہ جب حضور نے فرمایا یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ،
اس مہینے میں جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا زندگی بھر کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے گئے. کس پر؟ روزہ کھلوایا نا, اس پر سارے گناہ معاف کر دیے گئے. وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ, اور دوزخ سے اس کی گردن کو آزاد کر دیا گیا. جس نے کسی کا روزہ کھلوایا. اب روزہ کھلوانے پر اتنی بڑی بشارت, فقط روزہ کھلوایا اور جنت بھی مل گئی, بخشش بھی مل گئی, سارے گناہ معاف, جہنم بھی دور ہو گیا. بات بہت بڑی تھی, صحابی چپ نہیں رہ سکے. حضور خطبہ فرما رہے ہیں, صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیونکہ بات بڑی تھی. اب سوچا کہ اگر روزہ کھلوانے پر زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش ہے تو یہ روزہ بھی تو ٹکا کے کھلوانا پڑے گا نا. کوئی اچھا سا افطاری اچھی سی کروانی پڑے گی, ٹھیک ٹھاک کھانا پیش کرنا پڑے گا, اگلا رج کے کھائے, سکون سے کھائے, کلیجہ ٹھنڈا ہو, وہ راضی ہو, اور پھر کہے مولا اس نے میرا پیٹ بھرا ہے, تو بھی اسے جنت عطا کر. صحابہ نے سوچا یہ تو اس پر ہوگا معاملہ کہ ہمیں بڑا اچھا کھانا کسی کو کھلانا پڑے گا, پھر جا کے اتنا بڑا انعام بخشش کا, شفاعت, بشارت کا. یہ بہت بڑی بشارت ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم, حضور روزہ کھلوانے پر اتنی بڑی بشارت ہے, ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی ہے ایسا روزہ کھلوائے. سوچ آئی نا کہ اچھا خاصا کھلانا پڑے گا, تبھی جا کے پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جائے, بڑے بڑے غریب مسکین فقیر ہوتے ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ساروں کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ روزہ کھلوا سکیں, تو ہم تو پھر اس بشارت سے حضور محروم رہ گئے. سرکار دو عالم نے فرمایا ایسا نہیں ہے. یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء, فرمایا اس کے لیے بڑی اچھی افطاری کی ضرورت نہیں, ایک گھونٹ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے بھی روزہ کھلوا دیا, ساری بشارتیں اس کے لیے مل جائیں گی. ایک گھونٹ دودھ کا اس میں پانی ملا کر بھی روزہ کھلوا دیا, اللہ یہی ثواب اس کو عطا کر دے گا. یہ بھی میسر نہ ہوا, ایک کھجور کسی کو کھلا کے روزہ کھلوا دیا, اللہ یہی ثواب اسے عطا کرے گا. یہ بھی میسر نہ ہوا, او شربۃ من ماء, اور جس نے پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ کھلوا دیا, مولا ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ حیدری, حیدری. اچھا مسئلہ بڑا عجیب سا تھا, بڑا عجب معاملہ ہے. یہاں پر روزہ کھلوانا ہے, فرمایا جس نے پانی کے گھونٹ پر بھی روزہ کھلوا دیا. امام بہقی کی کتاب ہے شعب الایمان, 3336 نمبر حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب کیا لکھتے ہیں, سرکار نے فرمایا یہ تو ہے بات روزہ کھلوانے کی, ایک گھونٹ سے روزہ کھلوا دیا, زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. تم جس افطاری کے متعلق سوچ رہے ہو وہ تو ابھی بعد میں ہے. آقا نے فرمایا من اشبع صائمن, اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کا اجر اور ہے. یہ تو اس کا ہے جس نے ایک گھونٹ پلا کے روزہ کھلوا دیا, جس نے پیٹ بھر کے کھلایا. من اشبع صائمن, جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. سقاہ اللہ من حوضی, اللہ اسے میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. لا یظمأ حتی یدخل الجنہ, اس کوثر کے پانی کو پینے کے بعد پھر اسے قیامت کے میدان میں تب تک پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو جائے. پھر پیاس نہیں ہے. جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, پیٹ بھر کے کھلایا, یہاں تک آ کے اب فرمایا
لوگوں یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. فرمایا یہ مہینہ ہے جس کے شروع میں رحمت ہے، درمیان میں بخشش ہے اور اخیر میں دوزخ سے آزادی کے پروانے.